سوى ودمع يسيل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارگریٹ مارکویز سے مریم جمیلہ تک کے سفر کی کہانی۔ انہوں نے 10 سال کی عمر میں عربوں کے بارے میں کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ یہودیوں اور عربوں کے تاریخی تعلقات پر کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ انہیں قرآن کے متعلق جاننے کا شوق 19 سال کی عمر میں ہوا۔ میں نے جان لیا کہ اسلام کو عربوں نے بلند مرتبے تک نہیں پہنچایا، بلکہ اسلام نے عربوں کو ریتیلے قبائل سے عالمی سطح پر بلند ترین مقامات تک پہنچایا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جاننے کی خواہش نے مجھے قرآن کا مطالعہ کرنے پر آمادہ کیا۔ 1953 میں نے مختلف موضوعات پر تربیتی کورس میں داخلہ لیا۔ میں اس وقت بیماری میں مبتلا ہو گئی اور کورس جاری نہیں رکھ سکی۔ پھر میری والدہ جو پبلک لائبریری جاتی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا کوئی کتاب چاہیے؟ میں نے پوچھا کہ کیا قرآن کریم کی کوئی کاپی لا سکتی ہیں؟ 1 گھنٹے بعد والدہ 18ویں صدی کے عیسائی مشنری اور عالم جارج سیل کا ترجمہ لے کر واپس آئی۔ اس میں البالیوی اور سمرقندی جیسی قدیم زبانوں کے موقع کی مناسبت سے چند الفاظ اور بائبل سے ملتی جلتی کہانیاں ہی شامل تھیں۔ میرا ذہن اس ترجمہ تفسیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود مسلسل 3 دن رات اس قرآن کی تلاوت کی۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری ساری توانائی ختم ہو گئی ہے۔ پھر مجھے پکتھال کا قرآن کا ترجمہ ملا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے علم ہوا کہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے۔ میں اس کی طاقتور بیان بازی پر حیران رہ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے کی زمین ہی کھسک رہی ہو۔ پکتھال کی تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے یوسف علی، محمد علی لاہوری اور مولانا عبدالماجد دریابادی کی تفسیر پڑھی۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ پکتھال کا تبصرہ تھا۔ تمام تراجم میں لفظ خدا استعمال ہوا، جبکہ پکتھال نے لفظ اللہ استعمال کیا۔ اس نے مجھے اور بھی زیادہ خوش کر دیا۔ قرآن کی زیادہ تر تفسیریں ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے پڑھی تھی۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ 1959 میں ہسپتال سے نکلنے کے بعد میں نے اپنا تمام فارغ وقت نیویارک پبلک لائبریری میں اسلامی کتابیں پڑھنے کے لیے وقف کر دیا۔ تب مجھے احساس ہوا، حدیث کے علم کے بغیر قرآن کو تفصیل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ مطالعہ جاری رکھا۔ حدیث کے علم سے میں قرآن کی گہرائی کا جائزہ لے سکی۔ میں سمجھ گئی کہ قرآن پاک کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، بلکہ یہ ایک اللہ کا کلام ہے۔ پیاری بہنوں، ہم امریکہ میں پیدا ہونے والی ایک یہودی خاتون مارگریٹ مارکویز کی تبدیلی مذہب کی کہانی سن رہی ہیں۔ انہیں قرآن پاک سے گہری محبت تھی اور بعد میں انہوں نے اسلام پر بہت سی کتابیں لکھی۔ انہوں نے اللہ اور اس مقدس دین کو قرآن پاک کے ذریعے پایا۔ پیاری بہنوں، کیا ہم روایتی ایمان والے اللہ کے کلام قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیے ہیں؟ آئیے اپنا خود کا جائزہ لیں۔ اللہ خیر کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك